السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوچنا ہوگا، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ ناظرین، 9/11 کے بعد دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات اور پاکستان میں 70,000 جانوں کی قربانی اور نذرانہ پیش کرنے کے باوجود آج بھی کچھ عناصر ایسے موجود ہیں جو پاکستان میں دہشت گردی کی تمام تر کوششوں میں ملوث ہیں، اور حالیہ کچھ واقعات اس بات کی غمازی کرتے ہیں، بالخصوص صوبائی دارالحکومت پشاور اور صوبائی دارالحکومت کوئٹہ اور اس کے نواحی علاقوں میں، اور بالخصوص مکران اور کلاٹ ڈویژن میں سیکیورٹی فورسز پر جس طرح حملے ہوئے ہیں۔ اس کا ایک پس منظر موجود ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم نے آپریشن خیبر 1 کیا، خیبر 2 کیا، راہ نجات کیا، رد الفساد کیا، آپریشن ضرب اسب کیا، کامبنگ آپریشنز ہوئے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوئے کہ دہشت گردوں کے سلیپر سیلز کا بھی خاتمہ کیا جائے، لیکن افغانستان کی سرزمین اور ہندوستان کی مداخلت نے ہمارے لیے مسائل پیدا کیے، اور ہمارے وزیر خارجہ اور مختلف وزرائے خارجہ نے اس حوالے سے ڈوزیئرز بھی اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کو پیش کیے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی، اسے افسوسناک عمل کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان نے ایک آئین میں رہ کر ایک مذاکراتی عمل کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود ٹی ٹی پی نے سیز فائر کرنے سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد دہشت گردی کے حملے ہوئے۔ وزیر اعظم نے اس حوالے سے افغانستان کی بات کی، اور انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان کا امن پوری دنیا کی ذمہ داری ہے اور پوری دنیا کو اس کا احساس کرنا چاہیے۔ دوسری جانب امریکہ نے بھی 4 افراد کو عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کر دیا ہے، جس میں 3 کا تعلق القاعدہ سے اور 1 کا تعلق تحریک طالبان پاکستان سے ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے کہ دہشت گردی کی نئی لہر اور ہماری چینج آف کمانڈ، اور اب ہمارے لیے جو مسائل ہیں ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈرز پر، اس کے لیے کیا حکمت عملی اپنائی جائے گی۔ اور دہشت گردوں کے حوالے سے جہاں تک بات کریں تو آج وزیر داخلہ نے یہ بات کی ہے کہ ہم آئین کے اندر رہ کر مذاکرات کرنے کو تیار ہیں، لیکن آئین سے باہر رہ کر کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح آج بھی ہردل عزیز علی صاحب، سینئر صحافی، تجزیہ کار، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ڈاکٹر فاروق عادل صاحب بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، سینئر صحافی، تجزیہ کار، جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی۔ عظیم چرچ صاحب، ایک طویل ترین داستان کہہ سکتے ہیں دہشت گردی کی حالیہ 22 سالوں میں، جس طرح ہم نے دہشت گردی کے خلاف قربانیاں دی، لیکن یہ حالیہ دہشت گردی کی لہر پشاور میں آپ کے سامنے واقعات ہوا، کوئٹہ کی بلیلی چیک پوسٹ پہ حملہ ہوا، خوشاب میں سیکیورٹی فورسز پر حملہ ہوا اور 10 دہشت گردوں کو وہاں جنم حاصل کیا گیا۔ اس پوری صورتحال پہ آپ کیا سمجھتے ہیں، ہماری حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ نئے ڈائنامکس ہیں، عصر حاضر کا تقاضا ہے، تھوڑی سی جدت کی بات بھی ہو رہی ہے۔ ڈائنامکس تو ہمارے یہی ہونے چاہیے کہ دہشت گردی کا کاما ہو، اس کا خاتمہ ہو، اور دہشت گردوں کو قرار واقعی سزا ملے، جو قابو آ جائے اسے چھوڑا نہ جائے، جو قابو نہ آئے اسے پکڑنے کی کوشش کی جائے، اور جو پکڑا جائے اس کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے۔ یہی ایک علاج ہے سوسائٹی میں امن کا، استحکام کا، اور پاکستان کی خوشحالی کا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے، اس پر اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے عرض کروں۔ پاکستان میں چین آف کمانڈ ہوئی، اور اس چین آف کمانڈ کے نتیجے میں وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تھوڑا ٹائم ہمیں مل جائے گا چین آف کمانڈ کے نتیجے میں، انہیں یہ چاہیے کہ وہ یہ باور کر لیں کہ موجودہ آرمی چیف ہی کی سوچ کا نتیجہ تھا رد الفساد، اور جس کے نتیجے میں بہت خاطر خواہ نتائج پاکستان کو ملے تھے۔ ہماری گزشتہ حکومت نے بغیر سوچے سمجھے وقت سے کچھ پہلے اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ ہم طالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، اور ان لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ اب چونکہ طالبان ہم ہیں اور ہمارے ساتھ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں، لہٰذا ہم واپس چلیں، اور وہ اپنے اسلحے سمیت واپس آنے کی کوشش کرتے رہے، جبکہ ہماری یہ بات طے تھی کہ قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر مذاکرات ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر میں نے جرم کیا ہوا ہے تو مجھے میرے جرم کی سزا ملے گی، اور میں اس کو کنفیس کروں گا کہ میں نے یہ جرم کیا ہوا ہے، میں ہتھیار ڈالوں گا، اور میں ہتھیار بند ہو کے واپس اپنے علاقے میں نہیں جاؤں گا۔ لیکن کچھ غلطیاں یقیناً ہوئیں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ذمہ دار اس کا ہے، اب جانے والوں کو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اس کے نتیجے میں KPK میں اور بلوچستان میں وہ لوگ آگے، ابھی کچھ ہی دن پہلے چمن بارڈر بند کیا گیا تھا، بالکل اور 3 دن 4 دن شاید وہ بند رہا، اور خواہ ہمارے لوگوں پر فائرنگ کی گئی۔ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ مشتعل بھی کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ریٹیلیشن ہو، اور پھر معاملات اور خراب ہو جاتے ہیں۔ مذاکرات ہی نتیجہ خیز ہوا کرتے ہیں، جنگ تو علاج نہیں ہوتا۔
لیکن دہشت گردی کا کلا کما کرنا یہ اول علاج ہے. ریاست کے پاس تو ریاست کے پاس ریاست نے تو جواب ریاست دینا اسی ہے. طرح کرے گی. بالکل ٹھیک ہے. یہ بڑا ایک آپ کا اہم نقطہ ہے ڈاکٹر صاحب. ریاست نے اپنی ریٹ کو بحال کرنا ہے, دہشت گردی کا کلا کما کرنا ہے, نیگوسیشن کے عمل سے بھی انکاری نہیں ہے. آئین کے اندر رہ کر اگر یہ سب کچھ ہو, ہم نے طویل جنگ لڑی اور بہت مشکل محاذ, آپ میران شاہ, میر علی سے لے کے دتا خیل اور راجگال جیسے علاقوں کو ہم نے کلیئر کیا, جو کہ بہت مشکل محاذ تھا, سنگلاخ پہاڑیوں پر مشتمل تھا یہ سب کچھ. اب جب کہ ہم نے کافی حد تک دہشت گردوں کی کمر بھی توڑ دی ہے, ہم نے ان کے سلیپر سیلز کا بھی خاتمہ کر دی, اچانک سے اتنا متحرک ہونا, اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کا سدباب؟ دیکھیں, ایک وجوہات جو ابھی چوہدری صاحب نے بتائیں یہ بالکل ایگزسٹ کرتی ہیں, اور چوہدری صاحب نے کافی رعایت سے کام لیا ہے اور ڈھکے چھپے الفاظ میں بات بیان کرنے کی کوشش کی ہے. آپ کے لیے چھوڑا ہے سر؟ نہیں, معاملے کی نزاکت جی ہاں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہمیں ایک اور پہلو پر بھی توجہ دینی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ پہلو یہ ہے کہ ماضی میں پاکستان کے اندر ایسے ایلیمنٹس موجود تھے جن سے دہشت گردوں کو خون بھی ملتا تھا, طاقت بھی ملتی تھی, اور دیگر جو چیزیں ان کو درکار تھیں وہ مل جاتی تھی. میرا اشارہ ان مذہبی عناصر کی طرف ہے جو نہ آئین کو تسلیم کرتے ہیں, نہ پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. ہم سب جانتے ہیں وہ کون جی ہاں, لوگ ہیں بالکل. اور ان کے عزائم اور مقاصد کیا تھے. یعنی وہ جمہوریت کو وہ کفر قرار دیتے ہیں, آئین کو وہ ماننے کو تیار نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایلیمنٹ تھا. یہ جن آپریشنز کا آپ نے ذکر کیا, ان آپریشنز میں اور اس کے بعد جو آپ کے پاس میثاق پاکستان آیا جس پہ 1400-1500 علماء کرام نے اتفاق کیا, اور پھر دنیا کے بہت سارے ملکوں میں اس پہ اتفاق ہوا, خانہ کعبہ میں اس کو پذیرائی ملی, تو اس میثاق پاکستان کے نتیجے میں وہ ایلیمنٹ جو مذہب کے نام پر اس عمل میں شریک تھا, اس کو بہت حد تک, یعنی 80-85%, 90% تک اس کی بریک لگ گئی, اور وہ اب اس طرح سے طاقت نہیں رہا جیسے ماضی میں طاقت تھا. لیکن اس وقت پاکستان کے سیاسی کچھ عناصر ایسے ہیں جو ان دہشت گردوں کے ساتھ ایسوسیشن بھی ظاہر کر رہے ہیں, ماضی میں بھی انہوں نے کی, اب بھی کر رہے ہیں. کسی سیاسی جماعت کا نام بھی لیا جا سکتا ہے, کسی سیاسی شخصیت کا نام بھی لیا جا سکتا ہے, لیکن میں کسی کو بطون کرنے کی بجائے صرف ایک شخص کا نام لیتا ہوں جس کا تعلق خیبر پختونخوا کی حکومت سے, بیرسٹر سیف. بیرسٹر سیف کیوں کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر نجیب کے خلاف جا کے لڑتا رہا؟ وہ یہ کیوں کہتا ہے کہ میں نے تو جہاد میں حصہ لیا اور ہمارے ان کے ساتھ رشتے ہیں؟ خیبر پختونخوا کا وہ ترجمان ہے حکومت کا. اگر خیبر پختونخوا حکومت اس قسم کی ایسوسیشن ظاہر کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر مسئلہ موجود ہے. اس مسئلے کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کا مسئلہ ہے. کس اعتبار سے؟ سیاسی اعتبار سے. کس اعتبار سے؟ اقتصادی اعتبار سے. اب انہوں نے ٹیررزم کے ساتھ بھی ایسوسیشن ظاہر کرنی شروع کر دی ہے. یہ اچھا, اس کی شکلیں جس طرح سے میں نے بیان کیا, ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتہ کوئی بھی مسئلہ ہو اس کی تفصیلات بہت زیادہ ہوتی ہیں, تو اس میں کوئی بات آگے ہو گئی ہو, کوئی پیچھے ہو گئی ہو, لیکن مسئلہ یہی ہے, اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ طاقت جو پاکستان میں سیاسی طاقت موجود ہے اور پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کر رہی ہے, اس کے ان تمام عناصر کو گرفت پہ لانے کی ضرورت ہے, ان کے خلاف کارروائی کرنے کی ضرورت ہے, اور اگر وہ کہیں آئین کو سے تجاوز کر رہے ہیں تو ان کو اس طرح بھی گرفت میں لانے کی ضرورت ہے. بالکل عظیم چوہدری صاحب, اس میں ایک بات بالکل ٹھیک ہے, وہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. کہیں نہ کہیں آپ سافٹ کارنر اگر آپ رکھتے ہیں ٹیررسٹ کے لیے, ان ایلیمنٹس کے لیے, تو اس کا بہت نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے. ایک انکریجمنٹ کی صورت میں یہ چیز سامنے آتی ہے. خیبر پختونخوا سے دہشت گردی کی لہر کا آغاز ہوا. پشاور کے لوگ سراپا احتجاج ہیں کہ ہم تو محصور ہو چکے ہیں, ہم تو دہشت گردوں کے ہاتھ یرغمال ہو چکے ہیں, بھتے کی پرچیاں ملنی شروع ہو گئی ہیں, وہاں کے صوبائی وزراء کو بھتے کی پرچیاں موصول ہوئی ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک ایگریسو سٹانس ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہم فیڈریشن کی بات کرتے ہیں, تو اگر اٹانومی بھی مل گئی ہے, 18 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی ہے, لیکن ایک فیڈریشن کے بغیر تو کوئی پروونس یا کوئی صوبہ نہیں چل سکتا. اٹانومی تو پاکستان کے اندر ہی ملی ہے نا. جی ہاں, پاکستان سے باہر تو نہیں ملی. تو اگر اس کا غلط استعمال ہوگا تو فیڈریشن اس پر گرفت کر سکتی ہے. 149 ایک آرٹیکل ہے کانسٹیٹیوشن کا, اس کو امپلیمنٹ کر لیا جائے گا. لیکن میں واپس اصل
ٹاپک کی طرف جاتا ہوں. دیکھیں پاکستان کی کچھ تنظیمیں ایسی تھیں جنہوں نے مدت پہلے افغانستان جانے کا ارادہ کیا اور گئے, اور افغانستان میں رک گئے. کچھ وہاں سے یہاں لوگ آ گئے, انہوں نے شادیاں کر لیں. کچھ علاقے ایسے تھے جو نو گو ایریاز تھے. پاکستان میں نو گو ایریاز اس طرح نہیں ہیں جس طرح 20 سال پہلے موجود تھے. ہم نے وہاں ڈیولپمنٹ بھی شروع کی, ہم نے ان کو کانسٹیٹیوشنل رائٹس بھی دے دیے, وہ جو ان کے پرانے قانون تھے ان کو بھی ختم کر دیا. بالکل. لیکن یہ ذرا غور کر لیا جائے کہ کراچی یونیورسٹی کے باہر خاتون جو ہے خودکش بمبار کیسے پہنچی, اس کو کس نے یہ ٹریننگ دی, اس کو کس نے اس کو انیشیٹو دیا, اس کو کس نے انسپائر کیا, وہ کون لوگ ہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان کی سرحدوں کے قریب داعش پہنچ چکی ہوئی ہے, اور اگر داعش پہنچ چکی ہوئی تھی یا داعش پہنچ چکی ہے تو وہ کہاں ہے. اور اگر ہم اپنے بارڈر کو سیل نہ کرتے, ہم باڑ نہ لگاتے, ہم قربانی نہ دیتے, ہم جانوں کا نذرانہ پیش نہ کرتے, ہم اپنے وسائل نہ استعمال کرتے, تو وہ داعش ہمارے ملک کے اندر ہمارے شہروں میں آ کر بیٹھ چکی ہوتی. یہ جو سلیپر سیلز ہیں یہ بھی تو انسان ہی چلا رہے ہیں نا. اور یہ کلبھوشن سے لے کر آج تک کی جو ایکٹیویٹی ہے اور اس سے پہلے کی بھی ایکٹیویٹی جو ہے, اس سب کو آپ انالیسس کر کے دیکھ لیجئے کہ یہ پاکستان کے اندر سے جنریٹ نہیں ہوئی, یہ جنریٹ ہوتی ہے افغانستان کے اندر سے. اور میرا ذاتی یہ خیال ہے, میرے پاس علم نہیں ہے, میں اپنے قیاس کی بنیاد پر یہ بات کر رہا ہوں کہ ہماری وزیر مملکت برائے خارجہ جو دو تین دن پہلے افغانستان گئیں, وہ انہی حوالوں سے گئیں. ہنا ربانی صاحبہ نے اس حوالے سے ایک طویل نشست ہوئی جی, کی. اسی حوالے سے گئیں. ہم پوری دنیا میں افغانستان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پیسے ریلیز کریں, ان کو سہولتیں دیں, ان کو خوراک دیں, ان کو ادویات دیں, ان کے فنڈ ریلیز کریں, ان کے لوگوں کو وہ سب کچھ ملنا چاہیے جو انسانی حقوق کے مطابق دنیا میں کہیں بھی مل سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور وہ کیا کر رہے ہیں, انہوں نے ہم سے کمٹ کیا تحریری طور پر بھی اور ادروائز بھی کہ ان کی زمین ہمارے خلاف ہی نہیں, دنیا کے کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. بالکل. وہ وائلیٹ کر رہے ہیں اس ایگریمنٹ کو, اس انڈرسٹینڈنگ کو, اس کمٹمنٹ کو جو انٹرنیشنلی انہوں نے دی تھی, اور جو قطر کے اندر پورے مذاکرات تھے, 8 سے زیادہ راؤنڈز ہوئے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ان میں یہ بات بنیادی طور پر شامل تھی کہ آپ کی زمین کسی کے خلاف استعمال ذبیح اللہ مجاہد نے جو پہلی پریس کانفرنس کی تھی عظیم چوہدری صاحب, اس میں بھی انہوں نے اس بات کا برملا اظہار کیا تھا, لیکن اس میں ایک نقطہ ان کا بڑا اہم تھا. انہوں نے وہ نقطہ بھی بیان کیا تھا کہ ابھی تک کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں ہماری اس طرح رٹ نہیں ہے. گلگت بلتستان میں کچھ واقعات ہوئے, نورستان کا علاقہ, اسی طرح پکتیا اور پکتیکا میں ننگرہار اور کنڑ وغیرہ کا علاقہ جو کہ خیبر پختونخوا کے ساتھ منسلک ہے, وہاں پر انہوں نے کہا کہ اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے, ہماری کیپیسٹی ایشوز ہیں, تو ہم اس کے لیے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایک جوائنٹ اسٹریٹجی ہونی چاہیے, ایک مؤثر حکمت عملی مل کے جو ہے دہشت گردوں کے خلاف؟ دیکھیں وہ ایک سوورن ملک ہے, جب تک وہاں کی حکومت اس بات پر آمادہ نہ ہو ہم یک طرفہ کارروائی کر نہیں سکتے. اور اس کی 2 وجوہات ہیں, ایک تو یہ کہ وہ سوورن ہے, دوسرے یہ کہ ہمارا رویہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ وہ لوگ جن کا کوئی قصور نہیں ہے ان کو کیے ہوئے کی سزا دی جائے, وہ خواہ مخواہ اس میں پس جائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ 14 کلومیٹر کا ایک رقبہ ہے, پورا فاصلہ ہے, اس 14 کلومیٹر کو افغان حکومت کیا قابو نہیں کر سکتی؟ وہ قندھار سے چل کے کابل تک تو آ جاتے ہیں, وہ کہیں سے کہیں ہرات تک تو چلے جاتے ہیں. یہ جو آپ نے بات بولی ہے نا عظیم چوہدری صاحب, میں ڈاکٹر صاحب سے یہی نقطہ بیان کروں گا, کیونکہ یہ جو بات کی کہ کابل سے ہرات اور قندھار, بات پکتیا اور ننگرہار اور ان کی تو سمجھ آتی ہے, نورستان کی سمجھ آتی ہے, لیکن بلوچستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہیں, یہ ابھی جو بلیلی چیک پوسٹ پر حملہ ہوا, اس دن بھی میں آپ کے ساتھ ہی تھا, ہم اس پہ بات بھی کر رہے تھے, یہ تو قندھار اور ہیلمند قریب پڑتا ہے یہاں پہ, یہ وہی سڑک ہے جو جاتی ہے وہاں پہ, اور وہاں سے تو ڈاکٹر صاحب کے کہنے سے پہلے ایک فکرہ کہہ دوں, جی قندھار میں کانسلیٹ کس نے بنایا تھا؟ بالکل, یہ خیر بہت لمبی چوڑی اب بات ہوگی. یہ وہاں پہ ہیلمند اور قندھار خاص طور پہ یہ وہ ایریاز ہیں جہاں سے تحریک شروع ہوئی تھی القاعدہ کی. ملا عمر یہاں پہ مدرسے سے انہوں نے اس تحریک کا آغاز کیا تھا, تو یہاں ان کی رٹ موجود ہے, اس کے باوجود یہ واقعات ہو رہے ہیں, تو ہمارے لیے تو یہ سوالیہ نشان ہے. یہ دیکھیے چوہدری صاحب نے اس معاملے کی طرف جو سوال آپ کر رہے ہیں بڑے واضح اور کھلے اشارے کر دیے ہیں کہ سبب کیا ہے. سبب یہ ہے کہ دنیا کے ساتھ اور ہمارے ساتھ جو انہوں نے وعدے کیے ان پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا.
اس پہ عمل درآمد کرانے کے لیے ظاہر ہے کہ انہیں انگیج کرنے کی ضرورت ہے، اور انہیں انگیج کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ آپ جو وزیر مملکت حنا ربانی کھر صاحبہ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ سیاسی سطح پر یہ کام ہو رہا ہے اور اس کی انگیجمنٹ یعنی سیاسی سطح پہ ہو رہی ہے، تو اس کے یقیناً مثبت نتائج نکلیں گے۔ ایک پہلو اور ہے، قصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو افغانستان میں گئے پاکستان سے، ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں یا اور بھی کسی ٹائٹل سے گئے ہوں گے، ارار ویرار جو لوگ بھی ہیں، یہ لوگ جب وہاں 15 اگست کو طالبان کا اقتدار آ گیا تو اس مرحلے پر انہوں نے ان لوگوں کو بھی ایڈریس کیا اور ان سے کہا کہ دو آپ کے سامنے آپشنز ہیں۔ ہمارا دنیا کے ساتھ، یہ طالبان حکومت کی بات ہو رہی ہے، کہ دنیا کے ساتھ ہمارا ایک ایگریمنٹ ہے، پاکستان کے ساتھ بھی ہمارا ایگریمنٹ ہے کہ اس سرزمین سے اس کو پاکستان کی حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ اگر آپ وطن واپس جانا چاہتے ہیں تو بسم اللہ آپ جائیے، لیکن سلیقے کے ساتھ جائیے اور اسلحہ یہی چھوڑ جائیے۔ مطلب یہ کہ آپ وہاں ایک پرامن سٹیزن کے طور پر جا سکتے ہیں۔ دوسری آپشن ان کے سامنے یہ رکھی کہ مشکل وقت میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا، ہمارے ساتھ آپ نے جنگ لڑی بیرونی طاقت کے خلاف، اور ہم آپ کو آپ ہمارے بھائی ہیں، مہاجر کے طور پر ہم آپ کو یہاں رکھ سکتے ہیں، آپ یہاں رہیے، لیکن یہاں بھی آپ کو اسلحہ جو ہے وہ رکھنا ہوگا۔ یہ افغانستان کی طرف سے ہوا، لیکن اسی دوران میں ابھی چودھری صاحب نے اشارہ کیا، میں ذرا کھل کے بات کرتا ہوں، کہ آپ نے سرحدیں کھول دیں اور ان کو آپ نے بلانا شروع کر دیا، اور پھر وہ سوات میں آ کے بیٹھ گئے۔ اب سوات میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں، بات ہو رہی ہے، وہ طالبان کے خلاف ہو رہی ہے کہ یہ طالبان آ گئے ہیں، یہ قانون شکنی کر رہے ہیں، یہ بھتے کی پرچی بھیج رہے ہیں، اور بھتے کی پرچی کس کو بھیج رہے ہیں؟ انہی کو بھیج رہے ہیں جو لے کے آئے، جی ہاں، ہے نا۔ تو یہ گڑھا جو انہوں نے پاکستان کے لیے لانے والوں نے کھودا تھا، وہ خود اس میں جا گرے، اور پاکستان کو بھی ساتھ اس کا ہاتھ بھی پکڑا ہوا ہے تاکہ یہ بھی جا کے اس میں گر جائے۔ تو اب انہوں نے یہ سرحدیں کھول دیں، اور ان اسلحے سمیت وہ آئے، اور داعش کے لوگ آئے، اور داعش کے لوگوں نے آتے ہی کرنا کیا کیا؟ پہلا تو انہوں نے کہا کہ آپ پاکستان کے سابق قبائلی علاقے ہیں، یہ ہمارے سپرد کریں، ہم اس میں شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ پھر انہیں انگیج کیا گیا کسی سطح پر، اور ان سے گفتگو شروع ہوئی، اور ان سے کہا گیا کہ بھائی آپ جن شرائط پر آئے ہیں افغانستان حکومت کے ساتھ، ذرا ان کو بھی پیش نظر رکھیں، اور وغیرہ وغیرہ۔ پھر اطلاعات یہ ہیں کہ لانے والوں نے انہیں مشتعل کیا، اس میں پچھلی حکومت بھی شامل ہے، انہیں مشتعل کیا، ان کے ساتھ وعدہ خلافی ہوئی، ان کے شاید کچھ لوگ مارے بھی گئے۔ اس کے نتیجے میں ان کا اشتعال اور بڑھ گیا، اور انہوں نے کہا کہ اب تو جی ہم پورے پاکستان کی جنگ لڑیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اچھا، پورے پاکستان میں شریعت نافذ فرمائیں سوری گے۔ ٹو کٹ یو، اس میں ایک نکتہ اور بھی بڑا ہے، میں آپ کا بھی ٹیک چاہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب، بعض اوقات ہم کچھ چیزوں کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہے بیرونی طاقتیں ہیں، ہم تو سب کے ساتھ اچھے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھی ہے، ہم نان نیٹو الائی کے طور پر بھی کام کرتے رہے ہیں۔ یہ چور مچائے شور والا معاملہ تو نہیں ہے جس پہ روس نے اور ولادیمیر پوٹن نے اور ان کے فارن منسٹر نے بڑا ایگریسولی امریکہ کو اور یورپ کو کہا کہ ہم افغانستان میں مزید داعش کو اور دہشت گردی کو برداشت نہیں کریں گے؟ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ چور مچائے شور والا معاملہ ہے؟ پشت پناہی بھی ہے، اس خطے کو بھی ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے، یہاں سے تو گو کہ وہ نکل گئے، لیکن وہ اپنی پراکسیز کو ہمیشہ جی یوز کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ تو یہاں یہ ایلیمنٹ تو موجود ہے، اور داعش کس کے ایما پر کام کر رہی ہے یہ تو ساری دنیا جانتی ہے، اور ہم اس پہ شور بھی مچا رہے ہیں، احتجاج بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ ایلیمنٹ تو موجود ہے، اور اس ایلیمنٹ کو ظاہر ہے کہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اور کنٹرول کیسے ہوگا؟ اس کی دو ہی سطحیں ہیں کہ آپ سیاسی طور پہ انگیج کریں، دہشت گرد کا گھیرا تنگ کریں، اور اس کی جو سرگرمی کر سکتا ہے اسے سرگرمی کرنے کا موقع نہ دیں۔ تیسری جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو پولیٹیکل سپورٹ مل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے انہیں کسی نہ کسی شکل میں، خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے اندر، اس کا جو تانے بانے ہیں، ٹوٹل تانے بانے اس کے توڑے جائیں، اور اگر خیبر پختونخوا، اگر یہ انفرادی معاملہ نہیں ہے چند لوگوں کا، تو خیبر پختونخوا اگر اس میں ملوث ہے تو اس کو بھی اکاؤنٹ فار کیا جائے اور چیز سامنے آئے۔ جی عظیم چودھری صاحب، یہ ایک نکتہ بھی بڑا اہم ہے کہ اگر آپ کو کوئی سپورٹ ہو اور ایک باقاعدہ ایک پروونشل
گورنمنٹ کی جانب سے ہو یا ایک مین اسٹریم ایک پولیٹیکل پارٹی کی جانب سے ایک چلیں جی سپورٹ ہم نہیں کہتے, اگر ان کے لیے ایک سافٹ کارنر بھی ہو, یا جس طرح ماضی میں کہا گیا کہ جی ہر بات پہ کہا دیں نہیں مذاکرات کریں, ہمارے بندے مارتے جاؤ ہم مذاکرات کریں, ہمارے بندے مارتے جاؤ, ہمارے معصوم نہتے فرشتے بچوں کو آپ نشانہ بناؤ, ہم مذاکرات کرتے جائیں. ڈاکٹر صاحب کسی ایک معاملے کو الگ سے نہیں دیکھا جا سکتا, یہ پوری کڑی ہے, اس کڑی کو ہی دیکھا جائے گا تو پھر ٹھیک پکچر نظر آئے گی کہ کڑی کیسے اور کیوں ہے. جب شام کے معاملات تھے تو شام سے کیسے نکلے داعش کے لوگ, کس نے نکلوایا, کس نے پروٹیکشن دی, کیا ہوا وہاں, ایک بات. دوسرا یہ کہ ترکی کے ساتھ کیا جھگڑا تھا امریکہ کا, جی ہاں, اور اگر چین افغانستان میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے تو کس کو اس کی پرابلم ہو سکتی ہے. اگر روس اپنے معاملات افغانستان کے ساتھ ٹھیک کرنا چاہتا ہے تو وہ یقیناً داعش کی موجودگی میں تو ٹھیک نہیں ہو سکتے, بالکل ایسے ہی. اور چین کے بھی نہیں ہو سکتے, اور ہمارے تعلقات تو اب بگڑ جائیں گے اگر داعش وہاں موجود رہے گی اور ٹی ٹی پی کی یہ ایکٹیویٹیز وہاں جاری رہیں گی. تو اس کے نتیجے میں ہمیں کیا کرنا پڑے گا, ہمیں یہ مجبور کر دیں گے الٹیمیٹلی ایک دن کہ ہمارے پاس ابھی بھی جو 30-35 لاکھ لوگ ان کے موجود ہیں, ہم ان کو اٹھا کے بارڈر کے اس پار بھیج دیں تاکہ وہ اپنا وطن خود سنبھالیں اور ہم اس سے نجات حاصل کر لیں. پاکستان کے اندر جو لوگ ان کو سیاسی طور پر یا ان کو اخلاقی طور پر جو بظاہر اخلاقی اور سیاسی مدد ہے, وہ اخلاقی اور سیاسی مدد نہیں ہے, وہ پاکستان دشمنی ہے, غداری ہے. غداری کا لفظ زیادہ بہتر ہے. اگر آپ پاکستان کی پوری سالمیت کو خطرے میں ڈال رہے ہیں, اور ہوگا یہ کہ پھر پاکستان کے اندر سے کوئی شخص وہ لے گا پاسپورٹ اور دنیا میں کسی جگہ کوئی ایکٹیویٹی کرے گا اور دنیا یہ کہے گی کہ یہ پاکستانی ہے. یہ دبئی میں بھی ہوا, یہ سعودی عرب میں بھی ہوا, یہ امریکہ, برطانیہ, فرانس میں بھی ہوا. ہمارے کھاتے خواہ یہ چیز پڑ جاتی ہے. ہمیں اپنی صفوں کو بھی دیکھنا ہے, اپنے دوستوں کو بھی دیکھنا ہے, اپنے دشمنوں پر نظر نہیں رکھنی, ان پر گرفت کرنی ہے. اور اس گرفت کرنے کے لیے کے پی کے وزیر اعلیٰ کی اپنی کانسٹیچوئنسی کے اندر جو معاملات ہو رہے ہیں, وفاقی حکومت کو چاہیے کہ اس پر خاص طور پر نظر رکھے اور دیکھے کہ ان کے محرکات کیا ہیں اور کیا چیف منسٹر اس میں انوالو ہے. اگر چیف منسٹر انوالو ہے, اس کی کانسٹیچوئنسی میں ہو رہا ہے, وہ اس کو کنٹرول نہیں کر رہا, تو کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کی مرضی کے بغیر کر رہا ہے یا اس کے مشورے سے کر رہا ہے یا اس کی ہدایت پہ کر رہا ہے؟ اور اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو وہ کس کے کہنے پر کر رہے ہیں؟ ترجمان خیبر پختونخوا حکومت, آپ کی بات بالکل ٹھیک, اتفاق کیا جاتا ہے. میں آتا ہوں وہاں. وہ تو وزیر اعلیٰ کی بات نہیں, میں وزیر اعلیٰ کی تو بات کر رہا ہوں, تو ترجمان جو ہوگا ڈیفینیٹلی وہی تو ترجمانی کر کے بتا رہے ہیں. مجھے فکر پورا کر لینے دیجئے. یہ ترجمان صاحب جو ہیں یہ پرویز مشرف صاحب کے ساتھ بھی تھے, پھر یہ ایم کیو ایم کی ٹکٹ پہ یہ سینٹ میں بھی آ گئے, پھر انہوں نے اپنا راستہ جو تھا وہ کے پی کے میں ڈھونڈ لیا. صورت یہ ہے کہ آپ کسی ایک جگہ پہ ٹکیں, کسی ایک میتھڈالوجی, ایک آئیڈیالوجی, ایک پروگرام کے مطابق چلیں. آپ 20 کشتیوں کے سوار ہو کر 20 کشتیوں کا سفر کر کے اب آپ آ کے مجھے یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ میں نجیب اللہ کے خلاف لڑنے گیا تھا. اگر آپ گئے تھے تو وہ آپ کا انفرادی فیل تھا, وہ ریاست کا فیل نہیں تھا, ریاست نے آپ کو نہیں بھیجا تھا. اور یہ بات آپ ایک منٹ, آپ نان سٹیٹ ایکٹر کے طور پر گئے تھے. ہم آپ کی ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور یہ ہمارا سٹانس ہے بھی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ جو ڈاکٹر نجیب اللہ کی بات کی جا رہی ہے, افغانستان کے اندر ہم اپنا سافٹ امیج بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہاں غلط فہمیوں کو دور کرنا چاہ رہے ہیں, ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا خاتمہ چاہ رہے ہیں. اس طرح کی سٹیٹمنٹ جب دی جائے گی تو یہ تو تقویت دے گی اس ایجنڈے کو. ہم تو سافٹ امیج اپنی بلڈ ہی نہیں کر سکیں گے. وہ کہیں گے جی دیکھیں یہ تو یہاں پر ہمارے ملک کے اندر یہ مداخلت ہوتی رہی, حکومت میں دہشت گرد بیٹھے ہیں جی, یہ تو ہاں, تو یہ تو ڈیفینیٹلی بہت ایک خطرناک پہلو ہے. تو بیسیکلی جو آپ نے سم اپ کیا اس ساری سچویشن کو, اس کو چودھری صاحب کی بات کی تائید کر دی کہ یہ صورتحال ہے اور اس صورتحال سے ہم نے کیسے نمٹنا ہے. اب خیبر پختونخوا کی حکومت کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہو یا نہ ہو, وہ پاکستان کے ایک صوبے کی حکومت ہے, اور اس کو صوبے کی حکومت کے طور پر پاکستان کے جو حدود ہیں, جو اس کا نقشہ ہے, جو اس کی سرحدیں ہیں, اس کے اندر رہتے ہوئے
پاکستان کے آئین کے مطابق ایکٹ کرنا ہے. وہ بھلے سے پی ٹی آئی کے ساتھ اس کا تعلق ہو یا کسی اور کے ساتھ اس کا تعلق ہو. اس سچویشن میں حکومت پاکستان کو اور پاکستان کے جو دیگر ذمہ دار ادارے ہیں جو اس طرح کی سچویشن کو ڈیل کرتے ہیں ان کو صوبے کی حکومت کو انگیج کرنا چاہیے اور انہیں بتانا چاہیے کہ آپ کی پالیسی اور آپ کے طرز عمل میں یہ خرابی ہے، اور اگر آپ اس سے پاکستان کے مفاد میں اس چیز سے خود کو الگ کر کے ایک یونیفائڈ پالیسی کے تحت دہشت گردی اور غیر ملکی اگریشن جو صورت بھی ہے اس کے خلاف آپ شریک ہوتے ہیں تو بسم اللہ، ہمارے دست و بازو بنیے اور ہم یہ کیجئے. سیاست اپنی جگہ پر وہ ہم لڑتے رہیں گے، یہ سلامتی کا معاملہ ہے. تو اگر تو وہ اس طرح سے آ جائیں تو ٹھیک، ورنہ پھر ان کے ساتھ وہی ہونا چاہیے جو آئین، قانون اور جغرافیے کو نہ ماننے والوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. اچھا، اس میں ایک جو بہت سارے پہلوؤں پہ تو ہم نے بات کر لی. ایک اس کا آسپیکٹ جو بلوچستان کے حوالے سے خاص طور پر اگر ہم بات کریں تو بلوچستان میں ایک تو انڈیا کی جو مداخلت تھی اس کا ہم بار بار ذکر کرتے رہے. جنرل مرزا اسلم بیگ صاحب نے اپنے ایک طویل انٹرویو کے اندر وہاں پہ مکران کے ساحلوں پر ان کے کیمپس کا ذکر بھی کیا. پھر یہ اعتراف ہندوستان میں بھی ہوا، ان کے ٹاک شوز میں بھی ہوا، افغانستان کے اندر بھی یہ باز گشت ہوئی کہ 3.5 لاکھ لوگوں کو ٹرینڈ کیا گیا ہندوستان لے جا کر، جو کہ افغانستان کے لوگ تھے. اور وہ جو کابل فال تھا جس کا آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں، وہ جو جہاز پہ لپکے ہوئے لوگ تھے یہ انہی لوگوں میں سے تھے جنہیں پتا تھا کہ اب ہمارے گرد گھیرا تنگ ہونا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ آج بھی ان کی محفوظ پناہ گاہیں موجود ہیں اور ان کو ہندوستان بھی سپورٹ کر رہا ہے؟ یہ ایک اس کا پہلو ہے. دیکھیں، یہ جو آج ہم ہندوستان کی جو عمل دخل ہے اس ساری سچویشن میں، وہ صرف بلوچستان میں کہاں، وہ تو یہاں سوات تک ان کی ہمیں جڑیں یا ان کے جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ ہمیں یہاں تک دکھائی دیے. میں کراچی میں رہا، کراچی میں 30-35 برس میں رہا. کراچی میں 1985 سے لے کر کے 90 کی دہائی کے ابتدائی برسوں تک صورتحال جو بگڑی، بظاہر ہمیں اپنے ایلیمنٹ نظر آتا ہے، اس میں پولیٹیکل بھی ہے اور غیر نان پولیٹیکل بھی ہے، وہ نظر آتا ہے. لیکن ہوا کیا تھا؟ وہ سارے کا سارا پروجیکٹ ہی انڈیا کا تھا. پھر جب انڈیا کا وہاں ہائی کمیشن بند کیا گیا تو صورتحال بدل گئی. تو یہ بالکل وہی صورت افغانستان میں بھی ہے، اور ہمارے خیبر پختونخوا اور سابق قبائلی علاقوں کے ارد گرد جو پٹی ہے افغانستان کی، اس میں بالکل انڈیا کے ہمیں نقش پا نظر آتے ہیں. اور ہمیں ان کو یعنی ظاہر ہے کہ افغان حکومت کو اس عرصے میں انگیج کر کے اور ان کو سمجھا بجھا کے اس کے خلاف کارروائی پہ آمادہ کرنا چاہیے. بالکل میں متفق ہوں چودھری صاحب کے ساتھ کہ وہ ایک سورن کنٹری ہے. ظاہر ہے کہ ان کے علاقے میں ہم جا کے کارروائی نہیں کرتے، لیکن ان کو یہ بتانے اور سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. کیا افغانستان کا بہت دوست ہے انڈیا؟ قطعاً دوست نہیں ہے. افغانستان میں ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں، ایک پاکستان کے خلاف اور دوسرے اس کے اقتصادی انٹرسٹ ہیں. اس اقتصادی انٹرسٹ میں وہ اس پورے خطے کو اگر تاؤ بالا کر دے گا تو افغانستان کے ہاتھ کیا آئے گا؟ پاکستان کے ہاتھ تو ویسے ہی کچھ نہیں آنے والا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سچویشن میں ہمیں افغانستان کی حکومت کو بھی انگیج کرنا ہے، اور اس کے ارد گرد سینٹرل ایشیا اور چائنا، یہ ایک یونیفائڈ پالیسی ہوگی تو اور اس میں سارے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو انوالو کرنا ہے تاکہ بھارت اس میں منکشف بھی ہو، لوگوں کے سامنے ایکسپوز بھی ہو، اور ہم اس کے خلاف ایک اچھے طریقے سے کارروائی کر سکیں. لیکن میں پھر زور دوں گا کہ ہمیں اپنا گھر درست کرنا ہے. گھر کے اندر سیاسی مقاصد کی خاطر اگر اس ملک کی بنیادیں کھوکھلی کرنے والے موجود ہیں تو پہلے ان کا کلا کما کیا. عظیم چودھری صاحب، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ اندرونی عناصر پر بھی ہماری نظر ہونی چاہیے، طالبان شاید اس چیز سے بھی فائدہ اٹھانے کی، ٹی ٹی پی اس چیز سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ماضی کے جو فاٹا کے قبائلی جو اضلاع تھے جہاں پہ اس کالے قوانین کے خاتمے کا، آپ نے FCR کے خاتمے کا ذکر کیا، پولیٹیکل ایجنٹ جس نے اپنی ایک نئی سلطنت بنائی ہوئی تھی اس کو ختم کیا گیا، تو مشکلات تو ڈیفینیٹلی دہشت گردوں کے لیے پیدا ہوئی. وہ سلیپر سیلز تھے وہاں پہ، میران شاہ، میر علی جیسے علاقوں میں انہوں نے اپنے لیے سلیپر سیلز بنائے تھے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس کو ایک پولیٹیکل رنگ دینے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے؟ اور خیبر پختونخوا حکومت، خدا نہ کرے، میرے منہ میں خاک، میں ایسا نہیں کہنا چاہتا، لیکن جو بادی النظر جو نظر ہم بظاہر جو سب نظر آ رہا ہے اس میں یہی نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے جیسے ہتھیار ڈال دیے ان دہشت گردوں کے سامنے، خاموشی اختیار کی ہے. یا تو مجرمانہ غفلت ہے یا خدا نہ خواستہ ڈیلیبریٹی تو نہیں ہوتا.
میں اس طرف آنا نہیں چاہتا تھا لیکن میرے پاس اب کوئی راستہ نہیں باقی بچا. یہ ایسے ہی کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب, نہیں چھوڑتے کسی کے لیے کوئی راستہ. ہاں, اور آپ اللہ کی مہربانی سے اس میں شرارت کر دیتے ہیں. جی دیکھیں, پاکستان کا اس وقت جو شخص DGI ہے اس نے ایک طویل عرصہ بلوچستان میں گزارا. بالکل. وہ بلوچستان کے ایک ایک فرد, ایک ایک کونے, ایک ایک رتی معاشرے سے واقف ہے. بالکل واقف ہے, نو ڈاؤٹ, نو ڈاؤٹ. وہ کم IGFC بھی رہے ہیں وہاں پہ, انہوں نے بڑے طویل خدمت. وہ کم بولتا ہے, کام زیادہ کرتا ہے. جو شخص پاکستان کا آرمی چیف ہے وہ DGMI رہا, DGI رہا. اس کمبینیشن کو ذرا آپ غور کر کے دیکھیے. اور GOC گلگت کے طور پر ہاں, پاکستان کے آرمی چیف نے جو سروسز وہاں دی ہوئی ہیں, اور جس طرح انڈیا کا منہ وہاں بند کیا, اور جس طرح وہاں باقی دوسرے لوگوں کی ریشہ داوانیوں کو قابو کیا اور ان کو سبق سکھایا, اب انڈیا چیخ رہا ہے اپنے اندر سے. انہیں یہ پتہ ہے کہ ہمیں اینٹ کا جواب پتھر سے ملے گا. اور دوسری بات یہ کہ پاکستان کی فوج بہت سارے معاملات سے اب اپنے آپ کو الگ کر چکی ہے. ہاں. اب انہوں نے کرنا اپنا وہ پروفیشنل کام جو ان کی آئینی ذمہ داری ہے. عظیم شیر صاحب, میں معذرت چاہوں گا, یہیں سے میں کڑیاں دوبارہ جوڑوں گا, ان ذمہ داری رسپانسبلٹیز کا بھی ذکر کریں گے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ. جی تھینک یو. شکریہ. بریگیڈیئر صاحب آپ سے بہت ساری ڈسکشنز ہوئی, ہم نے ہائیبریڈ پہ بھی بات کی, ہم نے آپریشن رد الفساد اور ضرب عزم میں بھی آپ کا اوپینین جاننے کی ہمیشہ کوشش کی. یہ بتائیے گا کہ صرف اس ایک نقطے پر اکتفا کیا جانا کہ چینج آف کمانڈ از دا ریزن اس جو حالیہ لہر ہے دہشت گردی کی, کیا یہ مناسب ہوگا یا کچھ اور عوامل جسے ہم نظر انداز کر رہے ہیں, بالخصوص کچھ پولیٹیکل عناصر؟ دیکھیں یہ تو جو ہے نا یہ بالکل انفیئر ہے, اس لیے کہ فوج سے چینج آف کمانڈ ہے, اس سے پہلے اپنا آپریشنل اور انٹرنل ڈیوٹی تو اسی طرح کر رہی ہے, وہ اسی طرح آپریشن کر رہے ہیں. اٹ شوڈ ناٹ میٹر چینج آف کمانڈ سے, بالکل فرق نہیں پڑے گا. بیسیکلی یہ ہے پولیٹیکل پرابلم کہ ہم نے ان کو اننیسیسری بہت ٹائم دیا نیگوسیشنز کا, بیکاز جس وقت امریکن گئے ہیں اور افغانستان میں افغان طالبان آئے ہیں, اس وقت ان کو تھریٹ بھی تھا, دے ہیڈ گون ویری ویک, اور اس وقت ان کو ٹائم چاہیے تھا. سو انہوں نے بڑے کرکٹ طریقے سے نیگوسیشنز کی بات کی. پاکستان نے رسپونڈ کیا بیکاز وی آلسو وانٹ اے نیور این اینڈنگ وار. تو اس میں انہوں نے 3, 4, 5, 6 مہینے جو لیے ہیں اس میں انہوں نے اپنے کو ری گروپ کر لیا. انہوں نے اپنے آپ کو دوبارہ ویپن, ایمونیشن, ٹریننگ جو پرابلم تھی ساری انہوں نے ریزالو کی ہیں. ناؤ دے آر فریش ٹو ٹیک آن آپریشن, اس لیے اب انہوں نے پھر اسٹارٹ کر لیا. ناٹ ریلائزنگ کہ پاکستان ملٹری از پروفیشنل, بیٹل ہارڈنڈ اینڈ کمانڈیڈ بائی, چاہے پرانے سپاہ سالار تھے یا نئے سپاہ سالار ہیں, وہ ہماری پرائرٹیز وہی ہیں. وی وانٹڈ ٹو گیو دا پیس اے چانس, جو ان کو نہیں تھا. ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کوئی پوری نہیں کر سکتا. نمبر 1, پاکستان میں شریعہ کا لائیں, ہمیں فاٹا میں آنے دیں, ہمیں یہ کریں. پاکستان کی کیا ریکوائرمنٹ تھی کہ جی یو ہیو ٹو سرنڈر, ایکسیپٹ پاکستان کانسٹیٹیوشن. تھرڈ, کہ ہینس کرائم میں جو آپ کے لوگ انوالو ہیں ان کو ہم سزا, ان کو جو قانون کے مطابق سزا ملے گی. تو اس لیے اب میرے خیال میں جس طریقے سے انہوں نے ایک حرکت شروع کی ہے اس کے اوپر تو کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. ہاں, نیگوشیشن کے دروازے ضرور کھلے رکھیں, بٹ اسٹرانگ 2-pronged اسٹریٹجی آپ نے بات کرنی کریں, ایک ساتھ آپریشن کریں, ان کو سالو کریں. بیکاز آپ نیگوسیشن جب کامیاب ہوتے ہیں جب آپ اسٹرانگ وکٹ کرو, اور آپ کے اسٹرانگ وکٹ وہ ہے جب آپ نے ان کو مارا ہو, ان کو بکایا ہو, ان کو کہیں بیٹھنے نہ دیں, کانسنٹریٹ نہ کرنے دیں, ری گروپ نہ کرنے دیں. دیٹ از اے ٹائم دے ول کم اینڈ ایکسیپٹ یور جو بھی آپ کے پوائنٹس ہیں. اگر آپ ویک پہ سے کریں گے تو یہ سر پہ چڑھیں گے. آئی تھنک دیٹ از وٹ از دا وے آؤٹ کے اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے. بریگیڈیئر صاحب, ایک اور پہلو اس میں بڑا اہم ہے. ISIS کی اگر ہم بات کریں, یا ابھی ہم کیا اس پہ لگی لپٹی بات کریں, آپ بہتر جانتے ہیں کہ امریکہ کی کبھی بھی خواہش نہیں رہی کہ وہ افغانستان میں استحکام لائے یا افغانستان میں نیشن بلڈنگ کا کام کرے. تو یہ تو جو بائیڈن نے باقاعدہ طور پہ اس چیز کا اعتراف بھی کیا ہے. کیا وہ اپنی شکست کو اتنی آسانی سے خندہ پیشانی سے تسلیم کیے بیٹھے ہیں, یا وہ اپنی پراکسیز کا استعمال ہمیشہ کی طرح جس طرح انہوں نے عراق سے شروع کیا تھا وہ آج بھی اسی پر عمل پیرا ہیں؟ ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے کہ اگر یہ چاہتے تھے کہ افغانستان میں امن ہو, تو پہلے تو آپ کو میں بتاؤں کہ کیوں نہیں چاہتے. اگر افغانستان میں امن نہیں ہوگا یا امن ہو جائے گا, اس کا مطلب ہے کہ سینٹرل ایشیا سے پاکستان کی کنیکٹیوٹی ہو جائے گی, چائنا کی کنیکٹیوٹی ہو جائے گی,
اگر بلوچستان میں امن ہو جائے گا تو ہمارا سی پیک بن جائے گا, سی پیک بنے گا تو ہم اکنامک ترقی کر لیں گے, پھر تو اپنے فیصلے اپنے ملک مفادات میں کریں گے. تو اور ادھر چائنا اسٹرانگ ہو جائے گا, چائنا سی پیک بنا کے ہمارا ایک بہت بڑا ٹریڈ روٹ کھل جائے گا, سینٹرل ایشیا, ادھر مڈل ایسٹ, سینٹرل ایشیا کا پورا سارا سامان گوادر آئے گا. سو دے ڈونٹ وانٹ, وہ کیا امریکن جو ہیں وہ ایکسیپٹ کریں گے جو اس کا حال ہوا ہے افغانستان, اتنا ویمن ایمنیشن جو کھلا چھوڑ کے گئے ہیں, اناٹینڈ چھوڑ کے, ان کا پرپز تھا اٹ شوڈ فال انٹو دی ہینڈز آف TTP, ISS, القاعدہ, تاکہ یہ دوبارہ ہو, پاکستان میں ٹربل رہے, سینٹرل ایشیا کے تھرو جو ایسٹ سے یہ ترکستان موومنٹ ہے چائنا کے لیے وہ چلتی رہے, کبھی بھی چائنا افغانستان میں آ کے انویسٹمنٹ نہ کر سکے, سینٹرل ایشیا کے راستے نہ کھولیں. تو دے آر ڈوئنگ آل ان ٹائم ود دا امریکن انڈینس. اس لیے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اس کا حل, اس کے لیے چائنا, پاکستان, سینٹرل ایشیا, رشیا, وی ہیو ٹو سٹ ڈاؤن, اور ایران, یہ ایک جو نیا بلاک بن رہا ہے اس میں ہمیں اپنے دیکھنا ہے کہ ہمارے انٹرسٹ پہ کیا ہے. یہاں پر نیبر جب اسٹرانگ ہوں گے تو آپ اپنا کام کریں گے. امریکہ بیٹھا ہوا ہے کہاں پر, ہمیں وہ انہوں نے لڑائی میں جھونکا ہوا ہے. سو وی شوڈ بی ایبل ٹو نو سارٹ آؤٹ آور اون پرابلم. ایران, چائنا, پاکستان, سینٹرل ایشیا, پہلا یہ ہے افغانستان, اس کے بعد کیا آپ بات کریں. اس کے لیے سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا. ایران اپنی لائن پہ سوچ رہا ہے, پاکستان اپنی لائن پہ سوچ رہا ہے, تو دیور نو کنورجنگ انٹرسٹ. جب تک ہمارے انٹرسٹ کنورج نہیں کریں گے ہم کچھ نہیں کر سکتے. اکیلا نہ چائنا کر سکتا ہے نہ پاکستان کر سکتا ہے. دیز آر دا ایشوز کہ ہمیں ٹربل کر رہے ہیں. افغانستان سے پاکستان کو بڑی کلیئر بات کرنی چاہیے کہ آپ نے کمٹمنٹ کی تھی کہ آپ کی سرزمین ہمارے کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہیں. تو وائی دا ہیلتھ ٹی آپریٹنگ فرام دیئر, کیوں ہمیں تھریٹ کر. بریگیڈیئر صاحب ایک اور آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, کیونکہ آپ کی ایکسپرٹیز ہے, اسپیشلٹی ہے آپ, اور ہمیشہ بڑے خوبصورت انداز سے آپ ڈیفائن کرتے ہیں. یہ ہم نے کہا کہ ہم جیو پالیٹکس کا حصہ نہیں بنیں گے, کیا یہ سچ نہیں ہے کہ وی آر پارٹ آف اٹ, وی آر ناٹ آؤٹ آف اٹ؟ کیونکہ کوارڈ بنتا جا رہا ہے, نئے الائنسز بنتے جا رہے ہیں, نیو فارمیشنز ہوتی جا رہی ہے. ہم تو اپنے ایک جینوئن ایشو کے لیے, خطے میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کوئی فطری اتحاد اگر بنا دیں, بلاک اگر کوئی اس طرح کا بلاک نہ ہو جس کی ریکگنیشن بھی ہمیں نہیں چاہیے, لیکن کم سے کم کچھ کوارڈینیشن ہو, کچھ انٹیلیجنس شیئرنگ ہو ایک دوسرے کے ساتھ. دیکھیں یہ ڈاکٹر صاحب بہت امپورٹنٹ دو ایشوز ہیں. آپ جو ہم ایک اپنا اتحاد اکنامک کا جو ہے نا معاشی اتحاد بنا لیں, معاشی اتحاد پارٹ آف سیکورٹی دونوں کو, کہ آپ کی نیشنل سیکورٹی, سیکنڈ معاشی اتحاد اکنامیکل الائنس, یہ بنا لیں. آپ یہ نہیں کہیں ہم کوئی وار پریکٹس کر رہے ہیں رشیا سے فلاں سے, بٹ ود ان رینج میں, آپ کے ریجن میں جب تک آپ خود اپنے کو اکٹھا نہیں کریں گے جی, اور اور اس جو ایک مصیبت کو اکٹھا نہیں اس کا مقابلہ کریں گے, یہ نہیں ختم ہوگی. اس کے لیے ایون ابھی پرابلم یہ ہے کہ ہم رشیا سے بات کرتے ہیں تو امریکہ ناراض ہو جاتا ہے. یہ چیزیں ہم نے سوچنی ہے کہ ہمارا انٹرسٹ انڈیا کو دیکھیں نا. انڈیا نے کہا جی وٹ ایور ہیپن, ہم نے آئل لینا ہے, ہمیں چاہیے, ہمارے ملک کے لیے چاہیے, پرائورٹی ہمارا ملک ہے. سو ہمیں بھی یہ چیزیں آپ اپنے آپ کو سوچنی ہے. ساتھ آپ کے دیکھیں ملک میں سب سے پرابلم ہے, ہمارے ملک میں کوئی تھنک ٹینکس نہیں ہے. امریکہ میں یا جہاں پر جو فورس ریٹائر ہوتا ہے 300, تو کہیں نہ کہیں وہ ان کو لگاتے ہیں, ان کو استعمال کرتے ہیں, ان کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہاں پر آپ کا ڈپلومیٹ ریٹائر ہوتا ہے گریڈ 22 میں ریڈنڈنٹ, 3 اسٹار فوج کا ریٹائر ہوتا ہے ریڈنڈنٹ, اکانومسٹ ریٹائر ہوتا ہے ریڈنڈنٹ. سو یو میک اے ٹیم آف دیز اکانومسٹ, ڈیفینس اسٹریٹجیز, ڈپلومیٹک ریلیشنز, ان کے گروپ بنا کے گیٹ دیئر پالیسی, ان کو یوز کریں اور سوچیں کہ ابھی ہم نے 10 سال کے بعد, 5 سال کے بعد کیا کرنا ہے, اور 10 سال کے بعد ہماری کیا پالیسی ہے. شارٹ ٹرم لانگ ٹرم پالیسیز بنائیں in the best interest of country while maintaining best of relations with the whole world, but see your inward interests ہمارے کیا ہیں, economic and political and geostrategic. تو آپ اگر ہم وہ نہیں کریں گے ہم پیچھے رہ رہے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا بریگیڈیئر صاحب کہ ایک طویل المدتی حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا. عظیم چوہدری صاحب آپ مکمل کیجیے گا. رسپانسبلٹیز کی بات ہو رہی تھی, وفاقی حکومت کی رسپانسبلٹیز کی بات ہو رہی تھی, اور ہر فرد کی بات ہو رہی تھی. دیکھیں کچھ کام اب فوج نے نہیں کرنا, انہوں نے چھوڑ دیے ہیں کہ اب یہی کام ہم نے نہیں کرنا. وہ اپنا پروفیشنل کام کرنے جا رہے ہیں, اور انٹرنل سیکورٹی ان کا کام ہے, ایکسٹرنل سیکورٹی بھی ان کا کام ہے. وہ چیزوں کو جانتے ہیں. اگر کوئی بیوقوف, جاہل, احمق, گوار یہ سمجھتا ہے کہ اس ٹرانزیشنل پیریڈ میں جو 5-6 دن کا سے زیادہ نہیں ہوتا, اس میں وہ کوئی ایکٹیویٹی کر کے پاکستان کو فتح کر لے گا, تو وہ اپنی موت کو دعوت دے رہا ہے.
وہ اپنے انجام کو دعوت دے رہا ہے، اور پاکستان کی پروفیشنل فوج میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اپنی انفارمیشن، اپنی انٹیلیجنس کی بنیاد پر، جو دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ہے، کسی بھی جگہ پر کوئی بھی آپریشن کر سکتے ہیں. بالکل. اور پاکستان کے اندر تو آپریشن کرنا ان کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا، وہ بہت آسانی کے ساتھ ان کا کلا کما کر سکتے ہیں، ان کو ٹریس کر لیں گے. لہٰذا ہمیں یہ چاہیے، ایک کام کرنا چاہیے کہ ہم افغانستان کی حکومت کو یہ بات پبلکلی باور کرا دیں کہ اگر آپ نے ان کو گرفت نہ کیا، ان کو رکاوٹ نہ ڈالی، ان کو قابو نہ کیا، ان کو کنٹرول نہ کیا، تو اس کے نتیجے میں جو کانسیکوینسز ہوں گے، اس میں ایک کانسیکوینسز میں یہ بھی ہوگا کہ ہم انٹرنیشنلی جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، ہمیں اس سے وڈرا کرنا پڑے گا، اور ہم کہیں گے کہ دنیا جانے اور افغانستان جانے. جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ چین، روس، ایران، افغانستان، پاکستان، اس میں ترکی بھی شامل ہے. اگر آپ ای سی او کے ممالک کو دیکھ لیں اور ای سی او کو آپ ذرا تھوڑا آگے لے چلیں، تو ہمارے راستے کھلنے ہی یہیں سے ہیں. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے گھر میں مقید رہوں گا اور میں راستہ نہیں کھولوں گا؟ یہ راستہ چین نے بھی کھولنا ہے، یہ افغانستان کے اندر سے ہی کھولنا ہے، یہ روس نے بھی کھولنا ہے، یہ ہم نے بھی کھولنا ہے، یہ ایران نے بھی کھولنا ہے، یہ ترکی نے بھی کھولنا ہے، یہ یورپ تک کھولنا ہے. اس کو جتنا عرصہ یہ ریزسٹ کریں گے، اتنی زیادہ ہم قوت کے ساتھ اس کو کھولنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے راستے میں دہشت گردی کی جو دیوار آتی ہے، اس کو گرا دیا جائے گا. عظیم چودھری صاحب بہت شکریہ، اور ڈاکٹر فاروق عادل صاحب آپ کا بہت شکریہ. کنکلوڈ ویسے آپ نے کرنا تھا، تو عظیم چودھری صاحب نے بات اپنی مکمل کی. تو اب کافی پینی ہے آپ نے ان سے. ہاں کہہ دیں، کچھ کہہ دیں. کافی پھر بھی مجھے صرف یہ کہنا ہے، آپ نے نقطہ اٹھایا تھا، حارث بریگیڈیئر صاحب نے بات کہی، ایس سی او کا پلیٹ فارم ایک ایسا پلیٹ فارم تھا جس کے چارٹر میں یہ سب چیزیں موجود ہیں، انٹیلیجنس شیئرنگ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، بہت کچھ موجود ہے. گزشتہ حکومت نے اس چارٹر، اس پلیٹ فارم کو نقصان پہنچایا. اب اس پر اگر ہم زیادہ اچھے طریقے سے آن بورڈ ہو جائیں تو بھی نتائج. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. پھر بھی آدھا کپ کافی بن گیا، پینی ہے آج چودھری صاحب سے. بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق عادل صاحب، عظیم چودھری صاحب، بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، آپ تینوں حضرات کی تشریف آوری کا، اپنے اپنے نقطہ نظر بیان کرنے کا، پیش کرنے کا. بہت شکریہ. ناظرین اجازت دیجیے. اللہ حافظ.